السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب آپ؟ آج ہم قرآن کی اہمیت اور فضیلت پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ عن ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، رواہ المسلم، کتاب فضائل القرآن۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ یہ دنیا بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، اور مجھے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، جہاں ہمارے رزق کا بندوبست کیا، ہماری ہدایت کا بندوبست بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کر کے۔ ارشاد ہوتا ہے، سورہ شورا کی کچھ آیات ہیں، یہ قرآن پاک کا تعارف ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کا تعارف کیا ہے یا قرآن کیا ہے، تو آپ سورہ شورا کی آیات کے ساتھ تعارف کروا سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تیرے دل پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی مبین کی زبان میں جو خوب بیان کرنے والی اپنی مداح۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کے صحیح مخارج کی ادائیگی اور ادب آداب کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خصوصاً قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے والوں کو ان الفاظ میں بھی شوق دلایا۔ فرمایا، جو شخص دنیا میں قرآن سے شوق رکھتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی بلند درجوں تک پہنچتے جاؤ، بس اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، یعنی قرآن کو جس طرح خوبصورت آواز میں ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں اور قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے۔ قیامت میں اس شخص کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو وہ دنیا میں قرآن کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہیں اور قرآن کے لکھنے والے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو قرآن میں مہارت نہیں رکھتے، اچھی طرح بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے لیے دوگنا اجر ہے، اس کی محنت کا بھی اسے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ جو جس قدر سمجھ کر پڑھتا ہے اسی قدر اس کا درجہ اور اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام جو بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور وہ کام جو پوری سمجھ سے کیا جاتا ہے، بہرحال دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ قرآن کا سمجھنا اور پڑھنا مشکل بالکل بھی نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ قرآن بالکل بھی مشکل نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کم از کم زندگی میں ایک بار قرآن کا ترجمہ اور اسے تجوید سے ضرور پڑھیں، کیونکہ اقرا پڑھنے میں محض عربی کی تلاوت کافی نہیں، بلکہ سمجھ کر پڑھنا اور معنی جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت انسان اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔